یہ ہمارے دوست ہیں، ان کے یہاں غیر مسلم ملازمین بھی کام کرتے ہیں، اور یہ جو غیر مسلم ملازمین ہوتے ہیں ان کے یہاں جب دکان میں یا آفس میں جب دسترخوان لگتا ہے تو تمام اسٹاف ایک ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم لوگوں کے ساتھ دفتری اوقات میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، ایک ہی برتن میں کھانا کھانا اور پھر پانی پینا ایک ہی برتن میں، اسی گلاس سے غیر مسلم بھی پانی پیتا ہے، پھر اسی گلاس سے ان کا پانی پینا، اس حوالے سے شرعی احکامات کیا ہیں؟ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلموں کے ساتھ جہاں تک کھانے پینے کا معاملہ ہے، خاص کر فورن کنٹریز میں یا کسی ایسے ادارے میں جہاں پر غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں، پہلا کام تو یہ کیا جائے کہ مسلمان یہ نہ کریں کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اور جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی نہیں کرتے۔ تو مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، خاص کر ہم فورن کنٹریز میں، ملاوی میں یا کینیڈا میں، یو کے میں دیکھتے ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا، آپ کے پڑوس میں ایسے لوگ ہوں گے، آپ کے ساتھ جاب کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے، تو آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ آپ گویا کہ ایک مسلمان اسلام کا ایمبیسڈر ہوتا ہے، اسلام کا سفیر، اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ وہ اسلام سے متاثر ہوں، آپ کے قریب ہوں، اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے خلاف کے منفی بات کو، نیگیٹو بات نہ کریں۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے، خوش اخلاقی، غم خواری، ہمدردی، اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ وہ کتوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے کہ آپ جانور بھی پیاسا ہو تو اس کو بھی پانی پلائیں۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ایک سوسائٹی میں ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے، ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے، خوش اخلاقی اور اچھے اخلاق کے اعتبار سے آپ ان کے ساتھ کھانا پینا کر سکتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں۔ بس صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، برتن صاف ہوں، اور لیکن اس حد تک آپ کے تعلقات بڑھ جائیں کہ آپ کا ان کی فیملی گیدرنگز میں آنا ہو، آپ کا ان کی فیملی گیدرنگز میں آنا ہو، پھر آپ کو اپنے مذہبی شناخت، ریلیجس آئیڈینٹی کا پتہ نہ چلے، آپ ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہونے لگ جائیں، جس سے ہم موالات کہتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ یعنی اسلام نے ایک حد بتائی ہے، اس حد کو کراس نہ کریں۔ ایک مسلمان کا ٹارگٹ جو ہے نا، ان سے تعلقات بڑھانا نہیں ہے۔ مسلمان کا ٹارگٹ ہو کہ مجھے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، اور مجھے اسلام کی تعلیم سے ان کو متاثر کرنا ہے، بس یہی نیت ہو۔ اور مجھے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، مجھے اپنے آفس کے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آفس میں جو ہے گروپس بن جائیں اور میری ذات اور اسلام ڈیمیج ہو۔ یہ نیت ہو تو ساتھ بیٹھ کر کھا لیں، لیکن خبردار ایک مسلمان کے لیے کہ اگر ان کی مذہبی تہوار میں شریک ہوگا تو یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مذہبی تہوار میں شریک ہونا یہ ناجائز ہے۔ مفتی صاحب، مطلب خلاصہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکتا ہے، اور برتن کی بھی جو قید ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ جو ہے ایسے ٹرمز نہ رکھے جائیں کہ ان کے ساتھ اتنے جو ہے قریب ہو جائیں کہ پھر آپس میں گھر تک جو ہے آنا جانا، یا پھر دوستی یاری، اور پھر جو ہے فیملی ٹرمز جسے ہم کہتے ہیں، کہ وہ نہ رکھے جائیں۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری میں اس کو مکروہ لکھا گیا کہ ایک آدمی عادتاً ناپسندیدہ، جسے آپ کہیں انڈیزائریبل، ڈس لائکڈ، یہ ایکشن اچھا، یہ کام اچھا نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ ان کے برتن میں بیٹھ کر کھائیں۔ ہاں، اگر صفائی کا خیال ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہو، آپ کے تعلقات اس حد تک نہ بڑھیں کہ معاذ اللہ آپ کو اپنے دین کا ہی پتہ نہیں، آپ ان کے مذہب سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ ان کو انسپائر کریں، نہ یہ کہ آپ کو اپنے مذہب کا ہی پتہ نہ ہو اور آپ کو ان کے مذہب، آپ کو اپنے مذہب میں کنفیوز ہو جائیں، ایسا کہیں نہ ہو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔